سکتا، جو فرقہ ہے وہ دین نہیں ہو سکتا، جو دین ہے وہ فرقہ نہیں ہو سکتا۔ یا دین کوئی فرقہ ہے تو ساری انسانیت کے لیے، ساری امت کے لیے ہے۔ دین میں فرقہ کہاں ہے؟ فرقے کو تو دین کے اندر میں قرآن حدیث کی صورت میں دین کے ساریت اور دین کے لیے مصادر قرار دیا گیا۔ تو دین تو ہے جو قیامت تک رہے گا، امت تو ہے جو قیامت تک رہے گی۔ فرقے اب چاہے جتنے ہی حسین فرقے میں آپ کیوں نہ ہو، حسین فرقے میں کیوں نہ ہو، تمہاری ذہنیت اور تمہارا روح بھی اگر ایک فرقے کی طرف میں ہے تو دین ہے، فرقہ نہیں ہے، اور فرقہ دین میں نہیں ہے، فرقہ دین میں نہیں ہے۔ انہوں غلط ہم صحیح، تو فرقہ بنا دیا تم نے۔ اس لیے امت بن، اور دین تو سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں سے محبت کر، تو یہ دین ہے نا، یہ دین۔ فرقے یہ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے۔ اگر فرقے کا نظریہ ہمارے تمہارے دل میں اور دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم بھی خانقاہ والے، ہم بھی یہ مسلک والے، ہم بھی یہ جماعت والے، اور ہم بھی یہ، گمراہ ہے کہ پھر ہم کیا ہے؟ ہمارا تعارف ہم امتی ہیں، ہم کلمہ گو ہے۔ ان بندشوں سے اپنے قلب اور دماغ کو نکالو، اور تم اپنے دماغ کی کونے میں بیٹھ کر کوٹریوں میں بیٹھنے جو ہو، دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور امتی کو اپنے گلے سے لگانے کو تیار نہیں۔ تمہاری دعائیں ایک طرف میں، تمہارا نظریہ اور عقیدہ ایک طرف میں، تمہارا رخ ایک طرف میں، تم کہاں ساری امت کو امت بنانے کی کوشش کی۔ اگر کوئی کلمہ گو نظر آ جائے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اس کو تم اپنی پہچان کرانے کے لیے جس کو تو اس کی عظمت دو، اس کو گھور کر دیکھتے ہو، ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، موقع ملنے کے اوپر اس کو تیر اور تلوار سے مارنا چاہتے ہو، موقع کی تلاش میں رہتے ہو۔ ہم امت کو امت کے چشمے سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا تم سے بھی پوری امت کے لیے کام کیا جائے گا؟ تم بھی فرقہ بنے ہوتے ہو، اور یہ فرقے جو بنتے ہیں نا، جو امت نہیں، دین نہیں ہے، بلکہ دین کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام کوئی فرقے کا نہیں ہے، بلکہ امت کا ہے، اور امت کا ہے خالی گمت میں بولنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ میں ہر کلمہ گو کی قدر کرنا ہے تم کو۔ اس کے فرقوں کی اور اس کے جماعتوں کی اور اس کے مسلکوں کی بنیاد پر تم نفرت کر رہے ہو، تو تم خود بھی فرقے والے ہو۔ کتنی جماعتیں، کتنے مسلکوں کو آج جن کا اپنے نام و نشان باقی نہیں ہے تاریخ میں، یہ جتنے تم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو 100-150 سال کے ہیں سارے۔ کتنے؟ کیا سال 100-150 سال کا اسلام ہے اور امت ہے؟ 1500 سال کے اندر میں کتنے آئے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم ہیں اصل، اور اصل ہے ہمارے نظام، اور ہماری ہی سے اسلام کی پہچان ہے اور دین کی شان ہے۔ دعوے کرنے والے نہیں آئے، نہیں آئے۔ خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو امیہ، اور اسی طریقے سے تاتاری، اور اسی طریقے سے اندلس، اور اسی طریقے سے بغداد، اسی طریقے سے ترکی، کتنی خدمتیں دین کی ان کے نام پر ہوئی، لیکن اس دروازے کو بند کیوں کر دیا گیا؟ کہ اس دروازے کے اندر میں دیمک لگ گئی تھی، اس دروازے میں دیمک لگ گئی تھی، تو میرے آقا اس دیمک والے دروازے کو بند کروا دیتے ہیں مولا علی، کہ کہیں جانے والے گھوڑوں کے اوپر وہ دروازہ ٹوٹ کر گر کر وہ زخمی نہ ہو جائے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا اور مولا علی ٹوٹے ہوئے دروازوں کو جس کو دیمک لگ جائے، جو مسلک اور جماعتوں کے نظریات پر
امت کو نعوذ باللہ نظر انداز کرنے کا نظام لے کر جو چلے گا، وہ دیمک لگا ہوا دروازہ ہے اور وہ خطرے والا دروازہ ہے، تو مولا علی کیا کرتے ہیں؟ بھاوے دروازہ. لیکن اب قصور کیا ہے اس کا؟ وہ دروازہ بند رکھا گیا، اب اس کو دیمک لگ گئی. اب اس دروازے میں سے کوئی نہیں. ہماری مسلک کا یہ آنا، ہماری جماعت کا یہ آنا، ہمارے اعتقاد کا یہ آنا نہیں. خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا دروازہ تو ہر انسان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے جو اپنا ہو اس کو تو باہر بٹھائیں گے، لیکن جو میرے آقا کا نام لینے والا پرایا، جس کو دنیا سمجھ رہی ہے کہ وہ فلاں مسلک کا، فلاں جماعت کا، میرے مریدوں اور خلیفاؤں، یہ تمہاری قبولیت کے راستے ہیں. تم اپنے رشتہ داروں کو خانقاہ سے قریب لانے کو تیار نہیں ہو، دوستوں کو کہ وہ بدعقیدہ ہے، وہ جماعت کے ہیں، یہ جماعت کے ہیں. سوال یہ ہے کہ تم نے کتنی منت و سماجت کی، کتنا ان کے پیروں پر ہاتھ رکھا، اور کتنا ان سے اپنے دل کو صاف کیا، اور کتنا راتوں میں اٹھ کر ان لوگوں کے لیے تم نے دعائیں کی. تم تو ٹوٹا ہوا دروازہ، دیمک زدہ دروازہ ہو. مولا علی اس دروازے کو باقی رکھیں گے، غوث و خواجہ اس دروازے کو باقی رکھیں گے کہ دیمک تمہارے اندر میں لگی ہوئی ہے، وہ جماعت کا ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، اور وہ فلاں ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. تو دروازہ کہاں ہے؟ بلکہ تجھے تو دیمک لگی ہوئی ہے. اگر دیمک نہیں ہے تو دروازہ ایسا بن کہ جب دروازہ بنا ہوا ہوگا تو وہاں پر تو یہی کہے گا کہ میں دروازہ ہوں. جو بھی آ جائے دروازے میں سے اس کو عمارت میں پہنچائے گا، وہ عمارت میں پہنچائے گا. روئے زمین کا سب سے بڑا کافر اور مشرک بھی آ جائے تو کہے گا کہ یہ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت دعوت کا فرض ہے. امت دعوت کا فرض ہے. وہ پوری انسانیت میرے آقا کی امت نہیں ہے. زہر لگ گیا ہے، پھول لگ گیا ہے خانقاہ محمدی والوں کو، تو دوسروں کو دور کر دیتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو تم خود فیصلہ کر دیتے ہو، دروازے بند کر دیتے ہو ان لوگوں کے لیے. سوال ہے یہ نہیں ہے تو پھر تم نے حق کو سمجھانے کے لیے ان کی کیا کوششیں کی؟ خانقاہ محمدی کے دروازے پر اگر نہیں لا سکتے ہو تو کیا اولیاء کے دروازوں پر نہیں لے جا سکتے تھے؟ فرقہ دین نہیں ہے. دین میں فرقے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اور فرقے جو وجود میں آتے ہیں اس کی وجہ جو ہوتی ہے دنیا طلبی، دنیا کی محبت، انانیت، تکبر، عزت، شہرت، نام و نمود، میرا اسٹارٹر، میرا بھی مقام. ہائے ہائے، جس میں سے یہ انا نہ نکلے اور جو انا کو فنا نہ کرے، یہی تو گڑبڑ کیا ہے سب. ورنہ اولیاء کی تاریخ میں راجن شاہ علی سرکار جو ہے ان کا نظام کیا تھا؟ وہ نہیں جاتے تھے کہیں بھی، بلکہ ان کو ایک ہی مسجد دے دی گئی تھی اور بیٹھے رہے وہیں پر. کہاں پر؟ جامع شریف میں. اور لوگ ان کو اس زمانے میں تو عادل آباد میں مسلمان کہاں تھے؟ غالباً ایک خاندان کچھ تھا یہاں پر، اور وہ بھی ٹیڑھا بیڑا ہی تھا، ٹیڑھا بیڑا ہی تھا. اب پھر کن میں آ کر بیٹھے؟ سارے غیر مسلموں کے اندر میں آ کر بیٹھے. اب غیر مسلموں میں اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کا ذکر کرے نہیں، بلکہ وہاں پر کیا حکمت کی؟ حکمت یہی اختیار کی کہ اس زمانے کے اندر میں لوگ آج سے بھی طاغوتی شیطانی طاقتوں سے پریشان، اور ان کے مذہب کی بنیادیں ان باطل طاقتوں سے وہ اپنا بھرم چلاتے تھے. ان سے چھڑائے انہوں نے، لوگ ان سے قریب آئے، ان کی صحبت کو اختیار کیا، ان کی صحبت کو اختیار کیا، اور صحبت اختیار کرنے کے بعد ان کو صحبت سے ایسے نوازا کہ باضابطہ مرید بھی نہیں کرتے تھے. کون؟ سیدنا سراج الدین اولیاء باضابطہ مرید بھی نہیں کرتے تھے. 17-18 سال کی کڑیل جوانی میں نکل کر آئے غوث پاک کے حکم پر، سلسلہ قادریہ کے ہے، لیکن جب ہندوستان تشریف لائے
جو غریب نواز کے معاملہ میں غوث اعظم سے تو کہا کہ اپنی سمت میں جا رہے سمت کی مالک معین الدین ہے، اور جب یہاں پر تشریف لائے تو الگ سے قادری سلسلہ نہیں چلایا انہوں نے، بلکہ وہاں پر مولا کا یہی حکم تھا کہ جاؤ. اچھا مولا کس کے لیے بھیجے؟ اہل سنت و جماعت کے لیے، خانقاہ والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. سمجھے کیا خاص تم رائے طریقت کو اٹک رہے ہو؟ تم ذرا باہر نکلو، دیکھو، اپنی بندشوں سے آزاد ہو کر ان نظاموں کو مولا علی کی چوکھٹ سے خیرات مانگو، رات میں پیشانی کو رگڑو مولا علی کی چوکھٹ پر، غریب نواز کی چوکھٹ پر، وہ پھر تم کو سمجھائیں گے. مولا علی کس کے لیے بھیجے؟ سید نصر الدین اولیا اسلام کے لیے، انسانوں کے لیے بھیجے. اب یہ تو جماعت ہے پھنسا ہوا ہے، اپنے خانقاہ والوں میں پھنسا ہوا ہے، اپنے مسلک والوں میں پھنسا ہوا ہے، مسلمانوں میں پھنسا ہوا ہے، سنی بول لے رہا ہے اپنے آپ کو یہ بول لے رہا ہے. مولا علی بھیجے وہاں سے، اور آنے کے بعد یہاں پر کیا کیا؟ صرف لوگوں کو ان کے لیے دکھ درد کے مارے ان کے پاس میں آ کر بیٹھے. لیکن مولا جن کا مولا میں ہوں، ان کا مولا مولا علی ہے. اگر مولا کا نظام ہو تو وہاں پر ذات پات خاندان برادریاں فرقے اور مسلک نہیں رہتے، بلکہ یہ مولا علی کے نظام کی عین اور بیان پہچان یہ ہے کہ وہاں پر ساری انسانیت رہتی ہے. اب تو یقین آئے گا کہ خانقاہ محمدی مولا علی کا نظام ہے. یا تم نے سوچا کبھی دیکھا کسی انسان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو؟ اب اس پر یقین نہیں آئے گا کہ راست مولا کا نظام ہے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین اہل شریعت ہونے کے باوجود اطاعت، قالوا سمعنا واطعنا، جو سن بھی لیتے تھے، مان بھی لیتے تھے، کر بھی لیتے تھے. اطعنا فرمایا کہ اطاعت کر لیتے تھے. لیکن وہاں پر حکم دیا فاتبعونی ویحببکم اللہ، میرے محبوب کی اتباع اگر کر لو گے تو اللہ تم کو اپنا بنائے گا. بندے کو اللہ اپنا بنائے گا کیا؟ ناپاک پلید کو جو اتباع کرے، کہ معلوم کرے کہ میرے آقا اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا مہرہ کیسا تھا، آپ کے قد مبارک کے رکھنے کا انداز کیا تھا. کتنے پڑھے جو شمائل ترمذی. اب یہ مشکل چھوڑ جائے گا کہ کیسا، تو تیرے لیے جو نمونہ دیا تو اس کی اتباع کرے گا تو اس اتباع کو ان کی اتباع قرار دیا جائے گا. نماز کی قبولیت کے لیے امام کی اتباع نہیں ہے، روکے میں تو نہیں آؤ گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بات سیکھے نا، خانقاہ کے قریب ایک قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے. ارے بھائی ذرا آپ کو ٹھہرو یا گھر نہیں گئے، آپ ایک جگہ جا کر پتھر کے پاس بیٹھے. ارے کچھ بھی نہیں کرے، کیا بھی نہیں کرے، یہ کیا حرکت کیا ہے یہ؟ بولے کہ جو جا کے ہماری پورے آقا کے ساتھ میں ایک مطلب آپ نے یہاں پر اس تجربے کے لیے اس پتھر کے پاس تشریف لے گئے. اس کو دیکھ کر مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاؤں. یہ ہے اتباع، اطاعت نہیں. اطاعت سے کام نہیں بنے گا. وہ شریعت میں چل جائے گا اطاعت سے. زکات دو تو زکات دے دیا، حج کرو تو حج کر دیا، روزے رکھو تو رکھ دیا، نماز پڑھ لو تو پڑھ لیے، اطاعت ہوگی. وہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. عبداللہ کے مالک کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے ان کا غلام جو جس کا دامن تیرے ہاتھ میں دیے ہیں، ان کو اگر نمونہ بنائے گا تو ہی بن جائے گا. اب نہیں ویسا ہو نہیں سکتا. اب اپن تو اپنی مرضی میں آزاد ہیں، کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اپنی مرضی. اس کا مطلب یہ نہیں ظاہر کی چیز. اصل اتباع کو باطن سے کرنا سیکھو، باطن سے کرنا سیکھو. باطن کا ہے نا وہ چیپٹر. اچھا باطن میں پیدا ہو گیا نا تو ظاہر تو خود بخود اس کا عکس ہے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، عکس پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں، میں بیٹھنا اور عکس نہیں پڑھنا مجھے ناممکن ہے نا.
باطن میں اگر آ جائے گا تو ظاہر مشکل نہیں ہوگا، عکس پڑے گا وہ. اگر باطن میں نہیں، محوش نہیں، یہاں پر عکس نظر آتا ہے، ارے بابا یہ عکس کو پکڑ کے رکھو، پکڑ سکتا ہے یہ پکڑنا، ناٹی کو یہاں پر پکڑ کے رکھو، اب میں اٹھ جاتا ہوں یہاں سے، عکس رہتا ہے یہ بھی تو دھوکہ ہے نا، یہ بھی تو دھوکہ. کوئی عکس کو پکڑ لیا، ذات کو چھوڑ دیا، تو ذات اٹھ گئی تو عکس بھی غائب ہو جاتا، وہاں سے پاگل ہے، دھوکہ کھا رہا ہے. اصل ہے تو عکس ہے نا. اگر اصل پیر کی محبت اگر دل میں ہے تو اس کو بولنا نہیں پڑے گا کہ ویسے ہی پیر کی نقل کرو، بلکہ اس کا دل خود اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ نقل کرو یا محبت کرو، یا اس کو زور سے یا پیر بولنا نہیں پڑتا. اور اندر ہے تو بے خودی کے اندر میں رہتا ہے، وہ تو بے خودی کے اندر میں. اور ہم چشتی ہونے کے حیثیت سے ہمارے پاس میں تو ہمارے دلوں کے اندر میں، من میں تو اصول یہ ہے کہ اپنے پیر کا بت مٹانا پڑتا ہے. اس لیے کہ یہی اصول دیا میرے سلطان الہند نے. مدینہ منورہ سے آئے تھے نا، کہ راز بھیجے تھے دوران کے مالک، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا ظاہر میں؟ مدینے والے روبرو بلائے تھے، اپنے دربار میں بلا دیا تھا، زیارت کروایا تھا، تو پھر یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولنا تھا. بولو کیا بولے، کیا بولے؟ نام بولو نا جی، کہیں بھی شرم کرے. یا خواجہ عثمان ہرونی. اور کہیں پر بھی مسئلہ آیا تو پورے سلسلے چشتیہ والوں کو بولے کہ مجھے یاد کرے تو میں اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں، میرے پیر کا واسطہ دو تو میں خوش ہوتا ہوں. بطوفین خواجہ عثمان ہرونی کون کروایا؟ جو دو جہان کے مالک کو. انہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ تو دل میں تھے، لیکن جن کو بٹھایا وہ تو اپنا پیر تھے. دل کے منزل میں، دل کے منزل میں بٹھانے میں تو کوئی عیب نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ دل میں ہے بول کے وہاں پر بھی چاٹی مت کھاؤ، چاٹی مت دو. کیوں کہ وہ اگر وجود آ گیا ہے دل میں تو اس کا عکس پڑے گا ہی باہر، اس کا ظاہر پورا کا پورا پھر بنے گا ویسی. اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، بولنا، دیکھنا، کرنا، کرانا، معاملات، معاشرت. بات کرے گا تو سچ کرے گا اگر سچا ہے، جھوٹ سے بچے گا، دھوکے سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، گمراہیتوں سے بچے گا، وسوسوں سے بچے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ دل میں آ گیا ہے. کسی بندے کا بندہ کر بندگی کر کر بندگی سیکھ لی میں نے، ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے. تو میرے بچوں، اس خانقاہ محمدی کے نظام کو سمجھو، اس کو بھی یہ ظاہری جو کچھ بھی ہے اس کو دیکھ کر ایک دروازہ کھلا ہے مولا علی کے نظام کا خانقاہ محمدی کی صورت میں. اگر اس دروازے میں بھی اگر تم اور ہم دیمک لگا لیں اور یہ دروازے میں سے لوگوں کو آنے نہ دے تو پھر بند رکھیں گے تو دیمک لگ جائے گی، ٹوٹنے کے قریب آئے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا. مولا علی کی طرف سے جو نظام چلائے جاتے ہیں 1500 سالہ تاریخ میں کتنے نظام چلے ہوں گے. ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مولا نعوذ باللہ علیہ باللہ علیہ باللہ علیہ باللہ مولا علی ہمارے خانقاہ محمدی کے ہی پابند ہو گئے، تو نہیں جا سکتا. یا غریب نواز چوکھٹ ایک لمحے میں 1 کروڑ نظام بنا سکتے ہیں، وہ میرے آقا ہیں. ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا بنا لیا. نہیں، مگر سنبھالنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے نا، ہم کو سنبھالنا بھی. اس لیے یہ چوکھٹ غریب نواز اگر ہم کہہ رہے ہیں تو مولا علی کے نظام کی چوکھٹ کہہ رہے ہیں، تو اپنے دل کو بھی ان چیزوں کو معلوم کر کے سارے انسانوں کی محبت کا جذبہ پیدا کرو اور امت کو اولیاء کی محبت پیدا کراؤ. اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہیں، کس رخ کے اعتبار سے کر سکتے ہیں؟ سب مل کر ایک کام کرنے کے بجائے سب اپنے اپنے اعتبار سے اولیاء کی محبت کے پیدا کرنے کا کام کرو. یہ تو خانقاہ کا کام ہوگا، یہی تو خانقاہ کا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سے